السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الترکیب میں مبتدا اور خبر کی تراکیب پر کلام چل رہا تھا۔ قاعدہ نمبر 3 مکمل ہو چکا، اب قاعدہ نمبر 4 کی باری ہے۔ لکھا ہے کہ اگر اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مفعول یا پھر اس میں منصوب، یہ اگر خبر واقع ہو رہے ہوں، جیسے ان سب پانچوں کی مثالیں دی ہیں آپ کو، تو لکھا ہے کہ اس میں فاعل، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل، یعنی اوپر کی تینوں جو مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، عالم یہ مثال ہے اس میں فاعل کی، حسین یہ مثال ہے اس میں تفضیل کی، بالترتیب یوں ہی افضل یہ مثال ہے اس میں تفضیل کی، تو اوپر کی تینوں مثالوں میں فاعل محذوف نکالا جائے گا۔ اور اس کے برعکس نیچے جو دو مثالیں دی گئی ہیں، موجود یعنی اس میں مفعول، اور مدنی یعنی اس میں منصوب، اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ اس کا فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل بنے گی۔ بس یہی آپ کو ضابطہ بتانا ہے اس پوری عبارت میں یا اس قاعدے میں۔ مثال کے طور پر عالم، اس میں ہوا ضمیر نکال کر اس کا فاعل بنائیں گے۔ حسین صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر نکال کر اس کا فاعل بنائیں گے۔ افضل اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر نکال کر اس کا فاعل بنائیں گے، جبکہ موجودن میں نکلنے والی ہوا ضمیر اس موجود کا نائب الفاعل بنے گی۔ یوں ہی اس میں منصوب مدنی جو صفت مشبہ کا صیغہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں ہوا ضمیر نکل کر وہ اس کا نائب الفاعل بنے گی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ فاعل اور نائب الفاعل ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی، جس میں واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں صیغے کے ساتھ مطابقت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عالمن یہ صیغہ واحد مذکر ہے تو ہوا ضمیر واحد مذکر نکلے گی۔ اگر یہ ہوتا عالمونا تو اس میں ہم ضمیر نکالتے، کیونکہ عالمونا جمع مذکر سالم ہے لہٰذا ہم ضمیر نکالی جاتی۔ عالمانی تثنیہ کا صیغہ ہوتا تو ہما ضمیر نکال کر فاعل بناتے۔ حسین واحد ہے، ہوا ضمیر واحد نکلے گی۔ اگر حسینونا ہو جاتا تو جمع مذکر کے مطابق ہم ضمیر نکالی جاتی۔ موجودن صیغہ واحد مذکر ہے، مفعول کا ہوا ضمیر نکال لیں گے اس کا نائب الفاعل۔ اگر یہ موجودونا ہو جاتا ہم ضمیر نکالی جاتی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے لکھا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع یعنی لوٹنے کا مقام بھی مبتدا ہوگا، یعنی عالم میں ہوا ضمیر نکل کر وہ راجع ہوگی ناصر کی طرف، حسین میں نکلنے والی ضمیر یہ راجع ہوگی شاہد کی طرف، افضل میں ہوا ضمیر یہ عارف کی طرف راجع ہوگی، جبکہ موجود میں نکلنے والی نائب الفاعل جو ضمیر ہے وہ آصف کی طرف راجع ہوگی۔ یوں ہی مدنی میں سے نکلنے والی ضمیر اسلم مبتدا کی طرف راجع ہوگی۔ آگے لکھا ہے کہ پھر ان اسماء مشتقہ اور اسم منصوب کو ان کے فاعل یا نائب الفاعل سے ملا کر شبہ جملہ اسمیہ بنا کر خبر بنائیں گے۔ تو کیا مطلب؟ عالم میں ہوا ضمیر نکل کر پورا شبہ جملہ بنے گا، یوں ہی حسین، یوں ہی افضل، یوں ہی موجود اور یوں ہی مدنی، یہ پوری ترکیب کرنے کے بعد شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اپنے ما قبل کی خبر واقع ہوں گے۔ ترکیب کیسے کی جائے گی؟ ملاحظہ فرمائیں۔ ناصر مبتدا، عالم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہی ترکیب شاہد حسین کی ہوگی۔ عارف مبتدا، افضل صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، من حرف جر مکرم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا افضل اس میں تفضیل کا، افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر عارف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عارف پر رفع کیوں آیا؟ مبتدا بن رہا ہے۔ افضل پہ رفع آنے کی وجہ یہ خبر بن رہی ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے لہٰذا اس پر رفع جاری کیا۔ تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ غیر منصرف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں دو اسباب پائے گئے، نمبر 1 معرفہ اور نمبر 2 وزن فعل۔ من یہ ایسا کیوں پڑھا گیا؟ مبنی ہوتا ہے۔ مکرم کے نیچے کسرہ کیوں؟ من حرف جر نے کسرہ دیا ہے۔ آصف موجود، آصف مبتدا، موجود صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل۔
موجودن اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر آصف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسلم مبتدا، مدنیون صیغہ واحد مذکر اسم منصوب، اس میں ہوا ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل، اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسلم پہ رفع کیوں آیا؟ مبتدا بن رہا ہے۔ تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب معرفہ ہے اور دوسرا یہ وزن فعل ہے۔ مدنیون پہ رفع کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے۔ تنوین کیوں آ گئی؟ کیونکہ یہاں پر مانع تنوین نہیں ہے۔ وہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں، نہ یہ الف لام داخل ہے اس پر، نہ یہ مدنی مضاف ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ غیر منصرف ہے، لہٰذا اس پر تنوین آ گئی۔ اب یہ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پہلے ذکر کر دیا تھا، اور وہاں پر آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو یہی اس کا مقام ہے کہ جہاں پر مبتدا خبر کی وضاحت کی جا رہی ہے وہیں پر اب شبہ جملہ اسمیہ کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جملہ فعلیہ یہ تمام جملوں میں اصل ہے، یعنی جملہ اسمیہ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی جملہ فعلیہ کی ہے۔ تو جملہ فعلیہ تمام جملوں میں اصل ہے، اور اس میں موجود فعل اپنے معنوی تکمیل کے سلسلے میں فاعل یا نائب الفاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ضربہ اگر کہیں لکھا ہوا بھی ہے مثال کے طور پر، اور اگر فاعل اس کا آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہوا ضمیر نکال کر اس کے فاعل مکمل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ بنائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے تو ماضی سے وجود میں نہیں آ سکتا نا، یعنی پڑھانا پایا جائے اور پڑھانے والا کوئی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ سونا پایا جا رہا ہے اور سونے والا کوئی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں پایا جاتا۔ تو جب جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں اصل جو ریئلٹی جس کے اندر ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ کے اندر ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں پایا جاتا، بلکہ کوئی بھی فعل اگر لکھا ہو اور اگر فاعل موجود نہ بھی ہو اس میں ظاہر، تو پھر اس میں ضمیر معذوف نکال کر فاعل کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یا اگر مثال کے طور پر فعل مجہول ہے، اگر فعل معروف نہیں ہے، فعل مجہول ہے، مثال کے طور پر سمع لکھا ہے یا ضرب لکھا ہے، تو ہم ضمیر معذوف نکال کر اس کا نائب الفاعل بناتے ہیں اور جملے کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اسماء مشتقہ بھی فاعل یا نائب الفاعل کے محتاج ہوتے ہیں، اور کیجئے فاعل مثلا عالم، یوں ہی حسین، یوں ہی افضل، یہ بھی اپنے فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، یوں ہی موجود اور مدنی، اس میں مفعول اور اس میں منصوب، یہ بھی اپنے نائب الفاعل کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی مشابہت پائی گئی، گویا کہ ان کی جملہ فعلیہ خبریہ سے ایک سملیرٹی پائی گئی، ایک چیز سملر ہو گئی، اور وہ کیا ہے؟ اپنے فاعل یا نائب الفاعل کا محتاج ہونا۔ عالم، حسین اور افضل یہ تینوں اپنے فاعل کے محتاج ہیں، جبکہ نیچے والے دونوں یہ اپنے نائب الفاعل کے محتاج ہیں۔ تو گویا کہ ایک چیز کامن ہو گئی دونوں کے اندر، وہ کیا؟ محتاجی اپنے فاعل یا نائب الفاعل کی۔ تو گویا کہ یہ مشابہ ہو گئے جملہ فعلیہ خبریہ کے۔ لکھا ہے کہ لہٰذا یہ فاعل یا نائب الفاعل کی جانب محتاج ہونے کے سلسلے میں جملہ فعلیہ خبریہ سے مشابہ ہو گئے، اسی وجہ سے انہیں شبہ جملہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جملہ جو مشابہ ہے، جو مشابہت رکھتا ہے، جو میچ کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ اسما ہیں لہٰذا ان کو شبہ جملہ فعلیہ نہیں کہا جاتا بلکہ شبہ جملہ اسمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ چونکہ اسما ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، عالمن پہ تنوین آئی، حسین پہ تنوین آئی، افضل اس پہ اگرچہ تنوین نہیں آئی لیکن ہے تو اس میں تبدیل، ہے تو اسم، یوں ہی موجود ہے تو اسم، یوں ہی مدنی اسم منصوب ہے تو اسم۔ تو چونکہ یہ اسما ہیں اس لیے اسم کی طرف منصوب کر کے انہیں کہا جاتا ہے شبہ جملہ اسمیہ۔